بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی بیوی کون تھی اور اس نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے اس کا نام جنتی عورتوں میں لکھ دیا؟ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون اور موسیٰ کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی کہ کون غالب ہوا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ داروغہ کی عورت ایک دن فرعون کی لڑکی کا سر گھونٹ رہی تھی کہ کنگھی چھوٹ کر گر گئی، تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا، تیرا اور سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ تو فرعون نے بلا کر پوچھا کہ تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس کو چت لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دی اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کاٹتے رہیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتی تو فرعون نے کہا کہ میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر کے تیرے سامنے قتل کرا دوں گا، باز آ جا اور مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے اس کے ایک لڑکے کو منگوایا اور مار ڈالا۔ انہوں نے اپنے پیارے بچے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صبر کیا۔ اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا اے اماں، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے لیے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح قتل کرا دیا، اور اس کی روح نے بھی ماں کو خوشخبری دی۔ فرعون کی اہلیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب دونوں بچوں کی خوشخبری سنی تو ایمان لے آئی۔ ادھر اس مظلوم عورت کی روح اللہ نے قبض کر لی، اور اس کی منزل اور مرتبہ جو خدا کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو بھی دکھا دیا گیا، تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئیں، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ جب اس نے کہا میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک مکان بنا دے، اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے محفوظ رکھ، اور مجھ کو ان تمام ظالم لوگوں سے خلاصی عنایت فرما۔ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مار ڈالتا تھا، چورنگ کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی۔ میخوں کی سزا کا موجد فرعون تھا، اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی، اس لیے سورہ فجر میں فرمایا اور میخوں والا فرعون۔ فرعون نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی چٹان ملے اسے اٹھا لاؤ اور اسے چت لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جا۔ اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت سے واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو، اس کا قیمہ بنا دو۔ جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا، اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار عالم نے حجاب ہٹا دیے جنت کو، اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا تو اس وقت ان میں روح ہی نہ تھی۔